بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. قابل احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے درخشاں پہلو جان رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے سنا تھا ان کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے کیا تھی. پہلے تو ان کی جاہلیت، پھر پیدائش، پھر ایمان لانا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی رائے، پھر حضرت عمر کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. یہاں تک ہم نے سنا تھا. آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رب العزت، اللہ رب العزت کی نگاہ میں کیا ہے وہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ خلافت اور کارنامے، پھر شہادت. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رب العزت کے نزدیک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے جب کبھی کوئی اہم مسئلہ پیش آیا اور اس میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے پیش کی، تو کبھی کم ہی ایسا ہوا کہ حضرت عمر کی موافقت میں، ان کے فیور میں وحی نازل نہ ہوئی ہو. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں، موافقت کہتے ہیں فیور میں، قرآنی آیتوں کا نزول بتایا ہے. اچھا، ایک دفعہ ایک یہودی، اب وہ میں آپ کو یہ 1 by 1 بتا رہی ہوں، تقریباً 16 مجھے معلوم ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے سامنے رکھنے کی. ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبرائیل فرشتہ جس کا ذکر تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس شخص کا دشمن ہے. اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 نازل ہوئی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، یعنی جائے نماز نہ بنا لیں. اس پر سورہ بقرہ کی 125 آیت نازل ہوئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لیں، پرماننٹ جائے نماز بنا لیں. یہ بخاری نے روایت کیا ہے. پھر تھرڈ، 3 آیتوں کے نزول کا پس منظر اس طرح ہے کہ مدینہ طیبہ میں شراب اور جوے کا عام رواج تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں شراب اور جوے کے متعلق احکامات دیجیے، کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں ضائع کرتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. ترجمہ ہے، آپ سے لوگ شراب اور جوا کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑے نقصانات ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. اس کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی دعا کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء آیت نمبر 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو. اسی سلسلے میں بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ شراب اور جوے کے بارے میں ہمارے لیے واضح حکم، کھلا حکم نازل فرما دے. یہاں تک کہ شراب اور جوے کے حرام ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، یا رب العالمین ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. یہ ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کا 6واں مقام سورہ بقرہ کی آیت 186 کا شان نزول ہے. یعنی ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف حکم موجود نہ تھا
کہ رات میں کوئی بیوی سے قربت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ ایسا کرنا ناجائز سمجھتے تھے اور اس پابندی سے رخصت کے طلبگار تھے، مگر اس کا اظہار سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ نے، جس پر تمام صحابہ اکرام کا مسئلہ بھی حل ہوا اور امت کو ایک رخصت بھی مل گئی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ 181، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی جاتی ہے، ورنہ صحابہ اکرام رمضان کے راتوں میں کوئی بیوی سے قربت کرتے ہوئے ڈرتا تھا، لیکن یہ اور ایسا کرنا ناجائز سمجھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے یہ سوال کیا، جس پر تمام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ 7واں مقام سورہ انفال آیت نمبر 68 آیت ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدیے کی رائے دی تھی۔ جب قیدی 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے تو ان قیدیوں کا کیا کریں؟ تو کچھ نے کہا فدیہ مانگ لیں گے اور چھوڑ دیں گے، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ یہ سانپ کے بچے سمپو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ختم کر دیجئے ورنہ یہ آئندہ پھر ہم ہی ڈسیں گے۔ اس پر حضرت عمر لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے فدیے کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے فدیہ، اس کے بدلے میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ تو یہ بھی حضرت عمر کے فیور میں رضی اللہ عنہ کے نازل ہوئی، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی تائید میں فیور میں 8واں مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ جب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی مرا تو اس کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی، بہت ہی مخلص صحابی، انہوں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ باپ سے ہر کسی کو محبت رہتی ہے نا، باپ منافقوں کا سردار تھا، لیکن جب وہ مرا تو حضرت عبداللہ بن امی کے دل میں خواہش ہوئی کہ اگر میرے نبی اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیں تو شاید اس کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو آپ کا سخت دشمن اور منافق تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ مگر پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کی حکمت سے اور اپنے پیارے صحابی کی التجا پر نماز جنازہ پڑھانے نکل پڑے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پڑھا دی تھی، لیکن فوراً یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ، یہ آیت نمبر 87، وہ میں صرف اردو میں ترجمہ پڑھوں گی آپ کے۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ ان کی خبر پر کھڑے ہونا، بلا شبہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور نافرمان رہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق کی تائید میں فیور میں 9واں مقام سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 بھی اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اسی نماز جنازے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اعتراض پیش کیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں، ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں ایک جیسا ہے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ پیاری بہنوں، آیت قرآنی نازل ہو رہی تھی وحی کی صورت میں اور مسلمانوں کے سامنے ان کی تلاوت کی جاتی۔ مسلمان آیات کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سنتے، ان سے درس عبرت حاصل کرتے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کا اہتمام بھی کرتے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ ان کا ذوق سلیم آیت کے نزول سے قبل ہی انہیں ان آیتوں سے مطلع کر دیتا تھا، اطلاع ان کو پہلے ہی مل جاتی تھی۔ دیکھیے سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 نازل ہوئی، اس کا ترجمہ ہے، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ جب یہاں تک حضرت عمر نے سنا تو فوراً ان کی زبان سے نکلا، تبارک اللہ احسن الخالقین، برکت، بڑا بابرکت ہے اللہ بہترین بنانے والا۔ اور آیت کا آخری ٹکڑا انہی الفاظ پر مشتمل وحی ربانی کی صورت میں نازل ہوا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
ان کی زبان سے اچانک اتنا سننا تھا کہ زبان سے نکل گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا وہی نازل ہوئی اور آیت کا آخری ٹکڑا اللہ رب العالمین نے انہی الفاظ کو جوڑ دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ٹھیک ہے، بس بڑا بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی جیسا کہ ہم سن رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ کئی مرتبہ ان کے دل میں کوئی تمنا پیدا ہوئی جو مسلمانوں کی مصلحت اور بھلائی پر مبنی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کی تمنا کو پورا کر دیا، اور اس کی اطاعت قرآن کے ذریعے تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے فرض قرار پائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری لڑکے کو جس کا نام مدلج تھا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لانے کے لیے بھیجا. وہ گیا، حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا. لڑکے نے بے دریغ دروازہ کھولا، یعنی دھڑاک سے کھولا اور اندر داخل ہو کر سلام کیا. حضرت عمر کی آنکھ نہ کھلی، وہ لڑکا واپس چلا گیا. بعد میں جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ وہ لڑکا ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا تو آپ کو ایک قسم کی بہت شرمندگی ہوئی. افسوس ہوا کہ کہیں لڑکا مجھے اریاں حالت میں نہ دیکھ لیا ہو. کیسا سوکو تھا کہ میں کیوں تھا کہ ایک دم آ گیا دیکھ لے چلے گا نا، اس طرح کی پریشانی ہوئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لڑکوں اور غلاموں کو بھی سونے کی اس گھڑی کے دوران، کون سی گھڑی؟ جو دوپہر کا وقت خیلولہ کرتے ہیں نا، اس گھڑی میں ہمارے ہاں داخل ہونے سے منع فرما دے. اس وقت حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی آمد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی. کون سی؟ سورہ نور آیت نمبر 58. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک یعنی تمہارے لونڈی اور غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے یعنی نابالغ ہیں، میچور نہیں ہوئے ہیں، 3 اوقات میں 3 ٹائمنگز میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. وہ کون سے ٹائمنگز؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جبکہ تم خیلولہ کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. یہ 3 اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ اپنے ارشادات کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. سورہ نور آیت نمبر 58 تھی یہ. ٹھیک ہے. اچھا 12واں، ایک مرتبہ یہ رومر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں دریافت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تردید فرمایا، انہیں اس خبر کو جھوٹا قرار دیا، یعنی کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اور اعلان کیا کہ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 83 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یوں ہے، اور جب یہ لوگ کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور مہربانی نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. تو اس سے ایک مسئلہ ہمارے لیے بھی حل ہوتا ہے کہ جو بھی خبر آئے، واٹس ایپ میں جو بھی میسج آئے، فوراً کا فوراً فارورڈ نہیں کرنا ہے، دیکھنا ہے اتھینٹک ہے، ضروری ہے، عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے تو بھیجنا ہے، ورنہ ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھنا ہے، چھان بین کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا. نہیں نبی نے تو انہوں نے صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا کا مطلب کیا؟ جیسے ہی رومر پھیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پھیلانے کی بجائے فوراً جاتے ہیں اور جو مین پرسنالٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور جیسے ہی معلوم ہوتا ہے تو تب آپ اناؤنس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. پیاری بہنوں، آپ جانتے ہیں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے بہتان لگایا تھا، جس کی تفصیل سورہ نور میں ہمیں ملتی ہے.
تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کی طرح سیدنا عمر سے بھی مشورہ فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا، اے میرے آقا، آپ نے عائشہ سے خود نکاح کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مرضی سے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے حضرت عائشہ کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ یعنی غلط لڑکی سے آپ کو بیاہ ہوا ہوگا؟ مطلب کیا حضرت عائشہ معصوم ہے؟ ٹھیک ہے، ایسی ویسی اگر عائشہ ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں اپنی مرضی سے دے دیتا؟ نہیں نا، جب اللہ کی طرف سے یہ رشتہ ہوا ہے تو یقین جانیے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں۔ بخدا، خدا کی قسم یہ عائشہ پر بہتان ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ 14th مقام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیور میں نازل ہوا وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امہات المومنین کے پاس جانا پسند نہیں تھا، یعنی بے دھڑک جاتے، کیا بھی مسئلے مسائل پوچھتے، بات کرتے، آپ حضرت عمر کو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار حضرت عمر نے کیا، یعنی حضرت عمر نے اس کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، تو آپ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی تھی کوئی بھی حکم نازل نہیں فرماتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2399۔ 15th مقام سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں امہات المومنین کو وارن کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آیت تخیر کے بعد ایک آیت تخیر آیت نازل ہوئی تھی سورہ احزاب کے 28 اور 29ویں آیت میں۔ چند امہات المومنین غیرت میں آ گئی، یعنی ترجمہ یوں ہے کہ اے پیغمبر، ہوا یہ تھا کہ مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ایک خواہش، چند بیویوں کو یہ خواہش ہوئی کہ ہم فاقے پہ فاقہ اتنی تکلیف سے ہیں، اب چونکہ مال بہت سارا آ رہا ہے تو کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حفصہ کو ڈانٹا تھا اور وارن کیا تھا کہ خبردار اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنا۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگی اور اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت تمہیں پسند ہے تو اللہ نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ امہات المومنین جو میں نے کہا غیرت میں آ گئی، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ اس زمانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کے ازواج آپ کے آس پاس بیٹھی ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب کر کے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہے ہیں۔ اس پر دونوں نے، ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر نے، اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا، تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے، اور کفر اور اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات کے تقاضے آپ کے پاک مزاج اطہر پر بہت اثر کر رہے تھے۔ تو پیاری بہنوں، یہ خوشحالی کے وقت جب مال غنیمت آتا ہے اس وقت کی الگ بات ہے، یہ جو تنگی میں مانگ رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے، معاف کرنا۔ تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ اگر رسول اللہ تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اس طرح ڈانٹا تھا حضرت عمر نے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے رکھنے والی ہوں گی، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، یعنی بیوہ ہو یا کنواری۔ اس طرح کی آیت نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے،
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सिर्फ 4 ही बीवियां थी, हजरत सौदा, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा। अभी हजरत ज़ैनब बिनते खजीमा से आपका निकाह नहीं हुआ था। प्यारी बहनों, हमारी इन माओं ने भी अपनी किसी ख्वाहिश के लिए खर्च नहीं मांगा था। जो पैसा मिलता था जरूरत के लिए बहुत ही नाकाफी था, कई कई दिन से फाके से गुजर जाते थे, तो उन्होंने खाने के लिए, ग़िज़ा के लिए मांगा था, कोई फजूल खर्ची के लिए डिमांड नहीं की थी अपने शोहर से। तो ये आयत नाजिल हुई। 16 नंबर पर सूरह अनफाल की आयत 5 है, जिसमें ग़ज़वे बदर के लिए बाहर निकलकर लड़ने का मशवरा सैयदना उमर ने दिया था। तो कुरान मजीद के नुज़ूल ने भी उसकी फेवर में बात की, उसी में आयत नाजिल हुई। जैसे कि आपके परवरदिगार ने बेहतरीन तदबीर के साथ आपको घर से निकाला, हालांकि मोमिनों की एक जमात उसको नापसंद करती थी। अब सुनिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का खशियत इलाही की कैफियत कि अल्लाह से किस तरह डरा करते थे। इतना फौरन फौरन आयत नाजिल होने के बावजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से किस तरह डरा करते थे। ठीक है, प्यारी बहनों, आपने देखा कि एक सालेह इंसान, एक और एक चंद बातें थी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना अल्लाह ताला उनके इस पर इतने बातें नाजिल करने के बावजूद वो इतना डरा करते थे, इतना डरा करते थे कि ताज्जुब होता है कि खशियत इलाही उनके अंदर कितनी थी। ठीक है, उससे पहले ये खशियत इलाही के ताल्लुक से बात रखने से पहले मैं हजरत उमर के कारनामे क्या क्या हुए थे वो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम खशियत की तरफ आएंगे। ठीक है, हजरत उमर के कारनामे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई का तस्किरा असदुल गाबा में इन अल्फाज में आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम कुछ नए काम करोगे, उनमें से मुझे सबसे महबूब वो काम होंगे जो उमर जारी करेगा। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जारी करदा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने जो जारी किए, वो कामों की इत्तला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही दे दिए थे। पेशन गोई फरमाई थी कि मेरे बाद तुम कुछ नए काम करोगे, लेकिन सबसे पसंदीदा मेरा महबूब काम वो होगा जो उमर करेगा। ठीक है, अच्छा, हजरत उमर के जारी करदा काम बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ नाम गिनवाती चली जाऊंगी। जहां हमारे अमल का मामला आता है उस पर जरा तफसील से गौर फिक्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ चंद एक मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला बैतुल माल का ख़ियाम आया, यानी बैतुल माल कायम हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बैतुल माल जमा करने का मामला ही नहीं था, इधर आता इधर खर्च होता। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब चारों तरफ से फुतूहात होते गए, बहुत दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम की ममलकत बन गया, दुश्मन पसमा होते गए, बेशुमार माल गनीमत आने लगा, तो एक बैतुल माल कायम किया गया। फिर अदालतों का क़याम हुआ, यानी और खाजियों की का कोर्ट कायम हुआ और जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ। हिजरी कैलेंडर का इजरा हुआ, इजरा यानी हिजरी कैलेंडर का इजरा हुआ। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पहली मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए चुना गया और उन्होंने पसंद फरमाया, यानी मोमिनों के अमीर। फिर पांचवा, मिलिट्री कैंप्स, फौजी दफ्तर तरतीब पाए गए। फिर छठवां, रजाकारों और वॉलंटियर्स की तनख्वाह मुकर्रर की। फिर मुल्कों और इलाकों की पैमाइश करवाई, कौन सा इलाका कितने मील का है, यानी नापा गया पूरे मुल्कों को कितने कितने मील तक फैला हुआ है यह इलाका, इस तरह का नापा गया। और नहरें खुदवाई गई। दरिया और समंदरी पैदावार पर, दरिया में और समंदर में जो भी पैदावार होती है उस पर टैक्स लगाया गया। गैर मुस्लिम मुल्क के ताजिरों को मुल्क में आकर तिजारत करने की इजाजत दी गई। जेल खाना बनाया गया और उसका पूरा डिपार्टमेंट कायम किया गया। ये तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे, बाद में हुए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थे, पहले ही बता दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आम सजा के लिए दर्रे मारने का इस्तेमाल किया गया।
पुलिस डिपार्टमेंट कायम किया गया, फौजी छावनियां तैयार की गई, रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए, मक्के और मदीने के दरमियान मुसाफिर खाने तामीर कराए गए। मक्के से मदीने को जाने के वक्त रास्ते में पड़ाव डालते, टेंटा डालते थे ना, तो मुसाफिरों को ठहरने का इंतजाम कराया गया। मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने बनवाए गए। 23 लाख मुरब्बा मील के इंतजाम थे ये प्यारी बहनों, ये मामूली छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़ा 23 लाख मुरब्बा मील के इंतजाम थे ये। मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने बनवाए गए, सराय कहते हैं ना इस तरह। गरीब ईसाइयों और यहूदियों के वजीफे पेंशन मुकर्रर किए गए, मुअल्लिमों और मुदर्रिसों की तनख्वाहें मुकर्रर की गई, जदीद मसाइल के हल के लिए ख़यास का उसूल शुरू किया गया, यानी न्यू टाउनशिप स्कीम्स तैयार किए गए। फजर की अज़ा में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा हुआ। एक साथ 3 तलाक को बाइन करार दिया गया, यानी 3 तलाक दिए तो एक ही वक्त में 3 तलाक दिए तो भी तलाक तो हो जाती है, लेकिन वो बोलने वाला गुनहगार रहता है। इस तरह का अल्लाह ने इस तरह का तलाक देने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन हुक्म नहीं देने से, वो बोलने से तलाक नहीं होती, अगर को नहीं हो जाती है, लेकिन बोलने वाला गुनहगार रहता है। शराब नोशी की सजा 80 कोड़े मुकर्रर की। 24th पॉइंट, वक्फ का तरीका ईजाद किया गया। वक्फ बोर्ड जो है ना, आज उन्हीं की मरहीन मुन्नत है, यानी उन्हीं की दी हुई एक नेमत है, जो आज वक्फ बोर्ड के रूप में दस्तयाब है। नमाज जनाजे में 4 तकबीरों पर सबको जमा किया। मसाजिद में वाज कहने का तरीका ईजाद किया। इमामों और मुअज्जिनों की तनख्वाह मुकर्रर की। मसाजिद में रातों को रोशनी का इंतजाम किया। शायरी में किसी की हज यानी बुराई करने की सजा मुकर्रर की। गजलिया अशार में औरतों का नाम लेना मना किया। कुरान मजीद को अबू बकर सिद्दीक से इकजा करवाया। तब तक स्प्लिट होकर किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ थे। जब बहुत सारे हुफ्फाज हाफिज कुरान शहीद होते चले गए तो हजरत उमर को बहुत फिक्र हुई। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत थी और उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से